السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 115 اور 116 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب کی بات سے مراد وہ فیصلہ الہی ہے جو کفار و مومن کے متعلق ہو چکا، یا اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، یا قرآن شریف، الغرض جو کچھ بھی مراد ہو، مقصود بالکل ظاہر ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن پاک کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی پہلو ناتمام نہیں۔ نمبر 2، قرآن پاک میں بتائی گئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں۔ نمبر 3، جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ نمبر 4، قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر ہوا۔ اس کی مناسبت سے ہم یہاں مخلوق کے شر سے بچنے کے 3 وہ وظائف ذکر کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے، تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ شیطان کے شر اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مفید ہے۔ نمبر 2، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کے دوران کسی جگہ اترے اور یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس مقام سے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نمبر 3، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل، میں تیری بزرگ ذات اور تیرے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے شر سے جسے تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، تو ہی قرض ادا کرواتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، تیرے لشکر کو شکست نہیں ہوگی اور تیرا وعدہ غلط نہیں ہوگا۔ تیرے سامنے کسی زور آور کا
زور نہیں چلتا، تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات کا جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی درست ہونے کی دلائل بیان کیے، اور اب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب شبہات زائل ہو گئے اور دلائل بھی واضح ہو چکے تو اب کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ وہ جاہلوں کی گفتگو کی طرف توجہ کرے، اور نہ ہی ان کے فاسد کلمات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اے سننے والے، اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں یعنی کافروں کی غلط باتوں یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ عز و جل کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے جاہل اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی پیروی مراد ہے۔ اس آیت میں یہ پہلو بھی داخل ہے کہ عوام ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تعلیمات کی اشاعت کو اپنی ڈھال بنا کر اسلام ہی کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کے بارے میں علماء حق سے معلومات حاصل کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ دین کے مسلمہ امور میں ان کی قیاس آرائیاں حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرنے میں ان کی صرف کی ہوئی توانائیاں کسی کام کی نہیں، ان کی پیروی دنیا و آخرت کے عظیم خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دینی امور میں صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے مقابلے میں کسی کی بھی پیروی نہ کریں۔ اہل حق علماء اور مجتہدین کی پیروی در حقیقت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی ہے کہ یہ حضرات انہی کے احکام سناتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ کفار جو آپ سے آپ کے دین اور مذہب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، انہیں تو اپنے مذہب کے درست ہونے کا بھی یقین نہیں۔ اپنے مذہب کو درست ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل صرف اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادا کی تقلید کرنا ہے۔ یہ لوگ بصیرت و حق شناسی سے محروم ہیں اور دین کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ اٹکل سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی، جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں زن سے مراد کفار کا اپنے مذہب کو ثابت کرنے میں اپنے اسلاف کی تقلید کرنا ہے۔ مجتہد کے قیاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے مقابل اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنا مشرکوں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی کسی غلط بات پر عمل پیرا ہوا اور اسے سمجھایا جائے تو جواب یہی ملتا ہے کہ ہم تو عرصے دراز سے یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو اس بارے میں کوئی کلام کرتے نہیں سنا، ہمارے بڑے بوڑھے بھی تو یہی کرتے آئے ہیں، تم نے 2 لفظ کیا پڑھ لیے، اب ہمیں بھی سمجھانے لگ گئے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر خود غور کر لیں کہ وہ کن کی روش اختیار کیے ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب